جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب، کیسے ہیں جی آپ سب؟ دوست خیریت سے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ یہ ہے میل کی فرٹیلیٹی کے بارے میں، کہ میل فرٹائل نہ کر رہا ہو اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، ہم نے کیا اس میں پریکاشنز ہم کر سکتے ہیں، اگر پریکاشنز کے باوجود بھی وہ نہیں کر رہا فرٹائل تو کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دیسی علاج کیا ہے، میڈیکیٹڈ علاج کیا ہے، کون سے اچھے ملٹی وائٹامنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشوز نہیں آتے یا ایشوز نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آج بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، تو آپ نے برائے مہربانی میری اس ویڈیو کا کوئی بھی جو پارٹ ہے وہ اسکپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یا اگنور نہیں کرنا، کیونکہ میں جو بریڈ ہے میں حاصل شوق سمجھتا ہوں۔ اس بریڈ کو بریڈ آ رہی ہو تو آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اور محنت کرتے ہیں اور آپ اس کو انجوائے کر رہتے ہیں اپنی گیم کو۔ ادروائز آپ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار کیا مسئلہ، میں اتنا مہنگا میرا پیر ہے، اتنا اچھا میرا نسلی میرا میل ہے، اور لیکن وہ فرٹائل نہیں کر رہا، پھر وہ مزہ نہیں آتا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں جی ٹاپک کی طرف۔ اچھا، سب سے پہلے پتہ کیسے چلے گا کہ میل میں ایشو ہے یا فیمیل میں ایشو ہے؟ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فیمیل نے لینگ کی، آپ نے جی پتہ چیک کی اس کی فرٹیلیٹی، ٹھیک ہے۔ فرٹیلیٹی پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کینلنگ پہ پھر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ آپ نے فرٹیلیٹی چیک کی جی، آپ نے دیکھا کہ ایگ جو ہے وہ فرٹائل ہو گیا، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے دوبارہ رکھ دیا جی فیمیل کے نیچے اس کو، اس کی ڈیٹ نوٹ کر لی۔ اب جب 18 دن آئے یا اس کا ٹائم پورا ہوا، 20 دن تک 21 دن تک بچہ نہیں نکلا، آپ نے دیکھا یار کہ یہ انڈا تو فرٹائل ہوا تھا، بچہ کیوں نہیں نکلا؟ پتہ لگا جی کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں انڈا خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، انڈا اندر سے ڈیڈ ان شیل ہو گیا، بچہ اندر مر گیا، ٹھیک ہے، اس کی گروتھ نہیں ہو پائی۔ تو بھائی اس میں میل کی فرٹیلیٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ آپ کی فیمیل کا ایشو ہے۔ اس پہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فیمیل میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اینڈ تک، اینڈ پہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ فیمیل میں اگر ایشو آیا ہے، ایمبریو ڈیولپ پراپر نہ ہو رہا ہو، ہیلدی ایمبریو اس کا ڈیولپ نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ہم نے بات کرنی ہے صرف میل پہ۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، انڈا فرٹائل ہوا، بچہ نہیں نکل سکا، ٹھیک ہے نا، یہ میل کا ایشو نہیں ہے۔ میل نے اپنا پورا پرفارم کیا ایکٹیویٹی، لیکن فیمیل اس کو نہیں کر پائی۔ ہاں آپ نے جناب چیک کیا، انڈا بالکل ایسے خالی ہے، جیسے یہ انفرٹائل ہے جی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے چیک کیا جی، چوتھے دن بھی خالی ہے، 5 دن بھی جناب فیمیل بیٹھی ہوئی ہے، اس کا آپ نے اس کو پورا ٹائم پیریڈ کروایا، اس کے باوجود یہ ایگ فرٹائل نہیں ہوا، یہ جناب اب ایشو آ گیا میل کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جی ہینڈل، اب ایک ایشو آئیڈینٹیفائی ہو گیا، اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اس برڈ کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ میلز اگریسو ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کچھ میل ذرا ٹھنڈی طبیعت کے ہوتے ہیں، کچھ میل ذرا درمیانی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ آپ نے میل کو اس کی طبیعت کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اب اس کو آبزرو، اب آپ کو پتہ لگ گیا 100%، ایک مرتبہ انفرٹائل، 2 مرتبہ انفرٹائل، 3 مرتبہ انفرٹائل، آپ نے کہا یار میں دانہ پر بھی ٹھیک دے رہا ہوں، ملٹی وائٹامن بھی دے رہا ہوں، لیکن فرٹائل نہیں ہو رہے۔ اب آپ کو کنفرم ہو گیا جی اب میل انفرٹائل ہے، اب آپ آ جائیں میدان میں، بازو جناب آپ نے کس لینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کہنا اچھا یار اب انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بھی اللہ کی رحمت سے بریڈ لینی ہے تیرے سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو فیمیل سے الگ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے فیمیل سے الگ کر کے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے میل بریڈنگ موڈ میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ صرف مستی کرنا، گھٹکنا، مادیوں کے پیچھے بھاگنا یہ نشانی نہیں ہے، یہ میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں کہ یہ بھائی اس کی نشانی نہیں ہے۔ میل کا بریڈنگ موڈ میں ہونے کا سب سے جو بڑا اور بڑا اتھینٹک سائن ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو اس کا وینٹ ایریے والی، جو اس کی وینٹ ایریے کے جو اس کے لپس ہوتے ہیں نا، جہاں سے وہ بیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے، وہ سوج کے موٹے ہو جاتے ہیں قطرے۔ آپ آج ہی اپنے کسی میل کو چیک کر لیں جو بالکل ریسٹ میں چھوڑا ہوا ہے آپ نے، اس کی وینٹ بالکل ایسے سکڑ کے ایسے اندر جڑی ہوگی، ایسے ہوگی، ٹھیک ہے، ایسے۔ اور جبکہ جو دوسرا بریڈنگ موڈ میں جو میل ہے اس کی وینٹ ایسے، اس کا منہ اوپن تھوڑا سا ہوگا، اور ایسے اس کے جو لپس ہیں، اس کے جو ایج ہے اس کا کنارے اس کے، وہ سوجے ہوں گے، وہ سویلنگ ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جی بریڈنگ موڈ میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 2 آپ نے چیک کرنا ہے
جو میل ہے وہ مولٹ پہ تو نہیں ہے, وہ پر تو نہیں نکال رہا. جب پر نکال رہے ہوتے ہیں میلز تب بھی انفرٹیلٹی کے ایشوز آتے ہیں, کیونکہ ان کی جو طاقت ہے اندر کی انرجی امیونٹی ان کی وہ ٹرانسفر اور شفٹ ہو رہی ہوتی ہے پروں میں, ٹھیک ہے, پروں میں نکلنے میں, تو لہٰذا وہ بھی ایک ایشو بن جاتا ہے. لہٰذا سیکنڈ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا آپ نے اس کی پراپر ٹیل ٹرم کی تھی, آپ نے کیا اس کا وینٹ ایریا کلیئر کیا تھا آپ نے اچھے طریقے سے. عموماً بھائی سستی کرتے ہیں کہ چلو یار پیچھے مطلب فرٹائل ہوا تھا, چلو یار اب بھی کر لے گا. نہیں سر, دیکھیں آپ کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے, پرندوں کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے. آپ نے بھائی اس میں بالکل سستی نہیں کرنی, خاص طور پہ جنہوں نے یہ ہائیبرڈ بریڈ رکھی ہیں, جیسے میں میکنو فینٹیل کا شوق کرتا ہوں, تو ان کے تو اس کے علاوہ باقی جو جتنی بھی ہائیبرڈ بریڈز ہیں, جتنی بڑی بریڈ ہے اس کی اتنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمپلیکیشنز آ جائیں تو اس کی بریڈ لینا, اس میں آپ کو اتنا ہی کیئرفل ہونا پڑتا ہے. جتنا بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے نا اتنی محنت درکار ہوتی ہے, یہ بس ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے. اب آپ آ گئے میدان میں, آپ نے چیک کر لیے جناب وینٹ ایریا کلیئر ہے, ہاں جی وہ بھی کلیئر ہے. پھر ایک اور ایشو یہ آتا ہے کہ کچھ میل ایسے ہوتے ہیں وہ پنجرے کے باہر تو کراس کرتے ہیں پراپر, کیج کے اندر کراس نہیں کرتے. میرے پاس اب یہ میں نے کیا کہا تھا, میرا پہلا آپ نے نفسیات کو سمجھنا ہے برڈ کی. میں نے ایک میل پرچیز کیا, وہ ساری عمر وہ ایک دیہات میاں والے صاحب کی دیہات ہے وہاں سے آیا تھا. ساری عمر وہ بھائی نے کہتے ہیں کہ یار بس وہ ہم نے ایک ڈھارا سا بنایا تھا, شام کو ادھر ہی بیٹھتا تھا وہ, ٹھیک ہے. تو وہ ساری عمر اس نے اوپن ہی گزاری اپنی, بریڈر میل تھا. جب میں نے اس کو لا کے چھوڑا کیج میں, ایک مرتبہ انفرٹائل, 2 مرتبہ انفرٹائل, میں اس بھائی کو پوچھا کہ جی میں تو فرٹائل کرتا, میرے پاس فرٹائل کرتا رہا. پھر ایک دن میں فجر پڑھ کے آیا, میں نے اس چھت پہ چھوڑا جناب, وہ شروع ہو گیا. پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو میل ہے نا یہ کیج کے اندر کراس نہیں کرتا. تو لہٰذا یہ آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ یار یہ کیسا, اس میل کو بھی ایسا ایشو تو نہیں ہے کہ کیج کے اندر کراس نہ کرتا ہو. آپ نے اس کو نکال کے باہر تھوڑا اسپیس دینی ہے. ایسے برڈ جو باہر کراس کرتے ہیں آپ نے ان کو پراپر ان کو تھوڑا باہر چھوڑ دیں, جو تھوڑے کمپیریٹیولی کھلے کیج میں چھوڑ دیں, یا صبح تھوڑا 10 منٹ باہر چھوڑ دیا, آفس سے آئے شام کو تھوڑا چھوڑ, جب دیکھا اس کی جھولی بن گئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو تب بھی اندر ڈال سکتے ہیں. تو ادروائز آپ کراس کرنے کے بعد بھی اس سے بھی میل فرٹائل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ بھی آپ نے چیک کر لیا. یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میل کبھی کبھار انفرٹائل کرتا بھی ہے, کبھی کبھار میل انفرٹائل کرتا ہے, کبھی کبھار فرٹائل بھی کرتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ اور ہوگا, اس میں جسٹ آپ نے اس کو کچھ, وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی, یہ تھوڑی بہت چیزیں آپ ان کو ہلکا سا مسالہ سا دیں گے یا کوئی خوراک اس کو دیں گے نسخہ, تو جناب وہ ایسے میل جو پہلے فرٹائل کرتے رہے ہیں وہ الحمدللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ایسے میل جو پیچھے سے انفرٹائل آئے ہیں ان پہ آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے, ہاں خدا کی طرف سے, اللہ پاک کی طرف سے کوئی مسئلہ نہ ہو میل میں, ادروائز سر پھر استادی کس چیز کا نام ہے مجھے بتائیں. اگر آپ ایک میل سے بریڈ نہ لے پا رہے ہوں تو مجھے, اور اللہ کی رحمت شامل حال ہے, اور آپ پھر بھی مطلب کہ وہ جو ہے نا آپ سے ضد کر رہا ہے, آپ کہ بھائی میں نے لے کے چھوڑنی ہے بریڈ تجھ سے, تو ضد دیا تو بھائی میں نے بھی پیسے خرچے ہیں, میں تیرے پہ محنت کر رہا ہوں, خدمت کرتا ہوں تیری میں, ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے پھر وہ اینڈ پہ بتاتا ہوں آپ کو, اگر پھر بھی نہیں کر رہا تو پھر کرنا کیا اینڈ پہ اس کا. اچھا جی, آپ نے یہ ساری چیزیں چیک کر لی. اس کے بعد ایک پوائنٹ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے, ہم لوگ ویکسینیشن بھی کرتے ہیں. سم ٹائم جو ویکسینیشن بھی جو ہے نا, آپ نے میل بریڈ کر رہا ہے, آپ نے جناب اس کو ویکسین لگا دی, ٹائم آ گیا اس کا, اس سے بھی جو سم ٹائم میل جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے انفرٹائل ہو جاتے ہیں. اس میں بھی آپ نے, اچھا ابھی آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں شروع کیا, یہ میں ٹریٹمنٹ آپ نے بالکل کوشش کریں گے, یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا آپ نے حوصلہ بھی رکھنا ہے, یہ ٹھیک ہے. یہ آپ نے اینڈ تک میرا لیکچر سننا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میری ایک بات جو ہے نا وہ اس کے پیچھے بہت مطلب کہ آپ سمجھ لیں اس کانٹینٹ کو ڈیولپ کرنے میں میرا اور بڑا ایکسپیرینس الحمدللہ جتنا میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا نالج, میں وہ تمام بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سے کریکٹ سے شیئر کروں. لہٰذا آپ نے اس میں بڑے تسلی سے میرا یہ لیکچر سنے. آپ نے چیک کرنا ہے یہ ویکسینیشن تو نہیں کی, ویکسینیشن کی ہے, ٹریٹمنٹ نہیں کرنا. ہم بھائی کیا کرتے ہیں جلد بازی میں, ایک مرتبہ انفرٹائل ہوا, وہ دے نسخہ, وہ دے, اس بیچارے کی مت مار دیتے ہیں پکڑ کے. میل مولٹ میں نہیں بھی ہوتا پھر بھی وہ مولٹ میں چلا جاتا, سامنے اتنی گرم چیزیں دے دیتے ہیں. بھائی ایسا نہیں کرنا, آپ نے اس کو پراپر ٹائم دینا ہے. ویکسینیشن کی ہے اس کو پراپر ٹائم دیں. کچھ نہیں, ایک مرتبہ نہیں کیا, اگلی مرتبہ کر لے گا, اس سے اگلی مرتبہ کر لے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس سے بچے پلوائیں, ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ میل انفرٹائل کر رہے ہیں, آپ کسی کے فوسٹر کروائیں, ایک نہیں 2 مرتبہ نہیں, وہ کراس کرنے لگ پڑتا ہے. کچھ میلز ہوتے ہیں وہ فیمیلز کے ساتھ قدرتی طور پہ پراپر کراس نہیں کر پاتے, یہ بھی ایک ریزن ہے. یہ بھی آپ نے کلوزلی آبزرو کرنا ہے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جناب وہ میل جو ہے وہ
कुदरती तौर पे क्रॉस नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, ये सारे तो उससे कुछ प्री रिक्विजिट्स थे जी। अब आपने पहले अंडा चेक कर लिया, फिर आपने तमाम चीज़ें इंश्योर कर ली। अब आपको फिर भी आपको यकीन है कि नहीं जी नहीं जनाब, ये जो है ना ये कोई और इशू है, ये अभी भी फर्टाइल नहीं कर रहा। अब आगे आ जाएंगे, अगला स्टेप चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं जी हम ट्रीटमेंट की तरफ। भाई ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट करना है बिल्कुल पहले लो लेवल से। ये नहीं कि आप उसको पहले ही बेचारे को ऐसा मिसाइल खिला दें कि वो जनाब जो बड़े बड़े लोगों ने नुस्खे लिखे होते हैं ख़तरनाक किस्म के, ऐसा ना करें। आपने ये भी ऑब्जर्व करना है कि उसको धूप लगती है। ऐसे बर्ड जिनको अरसा दराज तक धूप ना लगे, और जो कैल्शियम और विटामिन डी अगर आप उनको नहीं दे रहे, जो कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको, उससे भी एक इनफर्टाइल हो जाते हैं। ले जी पहली चीज़ जो है जी, ये है जी, ये देखें एवियन कैप्सूल जो है 200 mg वाला। ठीक है, ठीक है। ये इसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई की कमी की वजह से मेल इनफर्टाइल करते हैं, वन ऑफ द मेजर रीजंस। ठीक है, आपने क्या करना है, एक हफ्ते में एक दिन, वंस इन ए वीक आपने एक कैप्सूल उस पकड़ को उसके मुंह में डाल दिया करना है। ठीक है, आपने उसको ये ओरल दे देना है। ये जी पहला इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये मैं अब आपको बता रहा हूँ जो अब सीज़न गर्मी वाला चल रहा है उसका इलाज। गर्मी में भी आप ये दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये बड़ा गर्म होता है, तो भाई अगर गर्म है तो गर्मियों में हम लोग कौन सा गोश्त खाना छोड़ देते हैं या अंडे खाना छोड़ देते हैं, या गर्म चीज़ें हम नहीं छोड़ते। आम भी गर्म हम खाते हैं शौक से, तो लिहाजा बर्ड्स को कुछ भी नहीं होता। हाँ, सर्दियों में आप इसके साथ उसको व्हीट जर्म ऑयल दे सकते हैं, कोल्ड लिवर ऑयल दे सकते हैं जिसे मछली का तेल कहते हैं, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल आता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन जो है वो आप दे सकते हैं दाने पे लगा के। ये भी चीज़ें जो है मेल की फर्टिलिटी को बूस्ट अप करती हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको सर्दियों का। फिर आपने जी क्या करना है, अगर फिर भी ये नहीं चल रहा, आपका मेल आपका नहीं चल रहा, अगला इलाज है जी इसका, देसी इलाज मैं आपको एंड में बताता हूँ। करशी वालों के ना शाही कैप्सूल आते हैं, करशी कंपनी के, आप शाही कैप्सूल ले लीजिए। ये जी आपने 10 कैप्सूल ले लेने हैं। आप जाएं पंसारी के पास, उससे लें, उसकी देखें पैकिंग, सीड पैकिंग है वो ले लें। 10 भाई आपने कैप्सूल ले लेने हैं, उनको आपने खोल लेना है किसी भी कागज़ पे प्लेट में। ठीक है, उतनी ही सेम मिकदार में आपने आटा लेना है, देसी गंदम का आटा, चक्की वाला। उस आटे को आपने खुश्क तवे के ऊपर रख के नीचे आग जला देनी है, उसको हल्का सा सुरख कर लेना है आटे को। आपने सुरख जब हो जाए, तवा बंद करके आपने उसको उतार लेना है फ़ौरन। उसकी रीज़न ये है कि तवे को ठंडा होते थोड़ा टाइम लगता है, आटा आपका जल के उसकी जो वो फादियत है वो खत्म, बर्न हो जाएगी। लिहाजा आपने जैसे जब गर्म हो जाए तो आपने चूल्हा बंद किया, फ़ौरन आपने तवे से उसको झाड़ लिया। अभी आपने मिक्स नहीं करना, जब ठंडा हो जाए तो आपने वो शाही कैप्सूल जो थे आपने 10 लिए थे खाली किए थे, उसके साथ आपने मिक्सअप करना है उसको। ठीक है, मिक्सअप करने के बाद आपने उसकी बना लेनी है, उसमें शहद मिक्स करना है। शहद मिक्स करने के बाद आपने उसकी बना लेनी है जी गोलियाँ। ये जी 1 माह का कोर्स है, आप इसकी 15 गोलियाँ बना लेंगे। एक दिन छोड़ के आपने एक दिन उस मेल को आपने गोली देनी है जो कि आपने मेल फीमेल से पहले सेपरेट कर दिया होगा। ठीक है, 30 दिन में आप 15 देंगे आप उसको, ये वाली गोलियाँ बनी हुई। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह पाक के करम से, ठीक है ना, मेल आपका फर्टाइल कर लेगा, बहुत ज़्यादा चांस है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आप कहते हैं कि नहीं यार और कोई आसान हल बताएं जी। जब ये भी बार आसान ही है, ये थोड़ा सा आ जाता है देसी टच में। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो एलोपैथी में गोनाडिल एफ कैप्सूल मिलते हैं जी। ठीक है, वो आपने ले लेना एक पत्ता, 10 कैप्सूल आपने ले लिए। उतनी मिकदार में आपने बेसन मिक्स करना है उसमें। ठीक है, आपने इसकी बनानी है 20 गोलियां। कितनी गोलियां? 20। इसमें भी आपने मिक्स करना है शहद को, शहद किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा। ठीक है, मिक्स आपने कर ली। ठीक है, अब आपके पास ये बन जाएगी 20 गोलियां। पहले 2 दिन आपने कंसेक्टिवली फर्स्ट डे और सेकंड डे उसको वो गोली देनी है, कोशिश करें रात को दें। उसके बाद आपने डेली बेस पे अगले 3 दिन उसको गोली देनी है, एक दिन छोड़ के। उसके बाद आपने जो बाकी गोलियां रह जाएंगी 15, वो आपने 2 दिन छोड़ के देनी है आपने उसको। फिर रिपीट कर देता हूँ, पहले 2 दिन रेगुलर, पहले दिन भी देनी है, दूसरे दिन भी देनी है, अगले 3 दिन आपने एक दिन छोड़ के देनी है। ठीक है, और पीछे रहेगी
15 گولیاں، وہ 15 گولیاں آپ نے ہر 2 دن چھوڑ کے آپ نے اس میل کو دینی ہے، ٹھیک ہے. یہ جی ہو گیا دوسرا ٹریٹمنٹ. اب چلتے ہیں تیسرا جو اس کا علاج ہے. آپ نے کسی کسائی کے پاس چلے جانا ہے، وہاں سے اسے کہنا یار مجھے ریڑھ کی ہڈی میں ایک حرام مغز ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے حرام مغز، وہ آپ نے لے لینا ہے. اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ اس کا سائز ہونا چاہیے جی 3 انچ کے برابر. آپ اس کو نکالیں گے 3 انچ، آپ اسے ٹیپ سے ماپ لیں، ٹھیک ہے. اور اس کو اتنی ہی مقدار میں آپ نے آٹا، ویسے جو میں طریقہ بتایا گرم سرخ کر کے آٹا، اس میں آپ کو اس میں کسی ہامن دستے سے اس کو مسل لینا ہے. آپ نے مسلیں گے آپ جب اس میں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا وہ آٹا سب وہ بن جائے گا، تھوڑا سا وہ جیسے آٹا گوندا ہوتا ہے ایسا بن جائے گا. اس کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں. گولیاں بنانی ہیں آپ نے 20 گولیاں بنانے کے بعد آپ نے اس کو رکھنا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ دھوپ اور روشنی ہوتی ہو، تاکہ وہ سوکھ جائیں. جب سوکھ جائیں تو آپ نے اس کو سٹور کر لینا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ڈیلی بیس پہ بھائی یہ گولیاں اس کو دینی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اس کی 15 گولیاں بنا لیں یا 20 گولیاں بنا لیں، ٹھیک ہے. اس کا بہت اچھا اس کا افیکٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ تو جی ہو گئے 3 اس کے ٹریٹمنٹس، ٹھیک ہے. حرام مغز ہو گیا، گوناڈیل ایف ہو گیا، اور میں نے آپ کو ایک بتا دیا جو پہلے نمبر پہ کرشی والوں کے جو شاہی کیپسول دیں گے. اچھا، اب میں تھوڑا سا نا آپ نے مزید بڑے تسلی سے میری بات سننی ہے. اب آپ کہتے ہیں ہوں گے کہ جی یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ پہلی بات نوٹ کر لیں جی، میں کوئی کسی کا برانڈ ایمبیسیڈر نہیں ہوں، نہ میں کسی کا کوئی سیل مینیجر ہوں. جو میں یوز کرتا ہوں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. ابھی میں صرف میل کی بات کر رہا ہوں، ابھی فیمیل پہ نہیں آیا. فیمیل پہ میں آتا ہوں بعد میں، ٹھیک ہے. آپ بھائی اگر ان کو اچھے ملٹی وائٹامن نہیں دیتے، یہ جی امپورٹڈ کمپنی ہے ورسالاگا، اس کا فرٹیویٹ فارمولہ ہے، بہت افیکٹو ہے میلز کی فرٹیلٹی کے لیے. یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے. لیکن اس کا ایک جو ڈرا بیک میں نے دیکھا تھا کہ آپ ایسا میل جو اس سے جو ہے وہ فرٹائل ہوتا ہے، وہ اگر وہ آپ اس کو بعد میں چھوڑ دیتے ہیں کھلانا، تو 2 سے 3 کلچ لینے کے بعد آپ کو پھر اس کو یہ ڈوز دینی پڑے گی. یہ میری آبزرویشن ہے، مے بی آئی ایم رانگ، ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے جو آبزرو کیا میں نے بتا دیا. لے جی اب آپ نے جناب آ گئے ہم ملٹی وائٹامن کی طرف، ٹھیک ہے، کہ کون سے ملٹی وائٹامنز ایسے ہیں جو کہ فرٹیلٹی کے لیے اور بریڈ کے لیے بہت اچھے ہیں. اسی کمپنی کی جی آتی ہے اومنی وٹ، ٹھیک ہے. یہ تھوڑے سے کاسٹلی تو ہیں، لیکن میں ابھی اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. یہ کاسٹلی ہیں تو یہ ان کا اثر بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جی ملٹی وائٹامن ہے، وہ فرٹیویٹ ہو گئی، یہ ملٹی وائٹامن ہو گئے. ساتھ ہی اس کی آتی ہے جی یہ کیلسی لکس، ٹھیک ہے. تو یہ جو فارمولہ ہے ملٹی وٹ کا، فرٹی وٹ کا اور اومنی وٹ کا، یہ بھی بریڈنگ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت افیکٹو پوائنٹس کو پایا. اس سے بھی آگے چلتے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ یار یہ اس میں یہ بنا ہے پیرٹس کے لیے، گو کہ برڈ ہم نارملی جو برائلر کی ہی دیے جا رہے ہوتے ہیں یا ہیومن میڈیسن دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں ملٹی وائٹامن جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ وہ تو ان کو پجنس کو وہ دوں جو پرٹیکولرلی پجنس کے لیے بنے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چیز پرٹیکولرلی بنا ہے طوطوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، جو پیراکیٹس، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے بنے ہیں. اس پہ انہوں نے جناب باقاعدہ طوطوں کی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو کیوں نہ ہم اتنے ہزاروں روپے خرچتے ہیں جی اپنے شوق کے لیے، تو کیوں نہ ہم ان کو وہ چیز دیں جو کہ پرٹیکولرلی بنی ہی پجنس کے لیے ہے. دیکھیں بات ہے ویلیو فار منی کی، یہ بات سستے مہنگے کی نہیں ہے. اب یہاں پہ اب بات ہے شوق کی اور ویلیو فار منی کی. اب میرے پاس کئی کسٹمرز آتے ہیں، آپ بلیو کریں وہ مجھ سے 20-25 ہزار کے بچوں کا پیئر لے کے جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں بس جی میں جاؤں، میں بس دانا ڈالوں جناب تو میرے پاس ڈھیر لگ جائے. جیسے بابر بھائی آپ کے پاس ڈھیر لگا بڑا، آپ کے ماشاء اللہ کلر بڑا ریچ آتا ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑی زیادہ ہے. اور میں کہتا ہوں بھائی میں اللہ کا شکر ہے میں پورا سال گرمیوں سردیوں میں جی میں 11-in-1 یوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ میں الحمدللہ پورے سال کا اسٹاک لے کے رکھ لیتا ہوں. یقین کریں میں نے ابھی تک اس سے بہتر پروڈکٹ جو ہے نا پجنس میں کی بریڈ میں نہیں پائی. یہ پرٹیکولرلی پجنس کے لیے بنا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے یہ تھوڑا کاسٹلی ہے. بھائی آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، ٹھیک ہے. آپ ایک وہ جو 250-300-400-500 والا جو یوز کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہر بندے کی اپنی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اثر نہیں کرتے ہیں، میں بھی کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے آپ دیکھیں، آپ
اگر آپ کا ٹارگٹ بڑا ہے نا تو پھر آپ کو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی وسائل کی بھی ہے, محنت کی بھی ہے, ٹائم کی بھی ہے. ٹھیک ہے, میں بیٹھا ہوں نا گرمی میں, میرا ٹارگٹ آئے کہ یار میں نے جو ابھی تک بھائیوں کو انفارمیشن آج تک کسی نے نہیں بتائی, جو میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ جی میں فلان جگہ پہ گیا جناب, ہم سے یہ لے لو, ہم سے وہ لے لو, بتاتے کچھ نہیں ہے. میں خود ایک جگہ پہ گیا, ڈی ایچ ایم میں گیا پرندے لینے کے لیے, تو میں نے اس کے دانے میں نے ایک چیز دیکھی, میں نے کہا یار یہ کیا ڈالا ہے, اس نے کہا جی میں نے فلان چیز ڈالی ہے. میں کہا بھائی آپ 5 کلو دانے میں کتنی ڈالتے ہیں, یہ کہہ رہا یہ میں آپ کو کیوں بتاؤں. اور مجھے کل مجھے فون آیا, ایک ہمارے بھائی شیخو پورہ صاحب ہوتے ہیں, مجھے کہتے ہیں بابر بھائی لوگ اس لیے چیزیں نہیں بتاتے کہ یار لوگ کہیں آگے نہ نکل جائیں. یار تو نکل جائیں آگے, ہر بندے نے اپنے مقدر کھانے ہیں, اپنا رزق کھانا ہے. یار آپ جو اللہ نے میرے والا لکھا ہے رزق, آپ چھین سکتے ہیں, مجھے بتائیں. آپ نہیں چھین سکتے جو میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے, تو میں کیوں مطلب کوئی چیز چھپاؤں بھائی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. جو امریکہ میں یلو بھی گیم کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, یا ریڈ اچھے بنانا چاہتے ہیں, یا ایون کہ وائٹ بھی, یا کوئی سا بھی کلر جو کہتے ہیں جی میں نے رچ کلر بنانے ہیں, یا فیچرز بڑے اچھے ہوں, پوائنٹس اچھے ہوں, یا ایون کہ باقی بھی جتنے بھی میوٹیشن پہ کام کر رہے ہیں, یار یہ پروڈکٹ دی بیسٹ پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, فرٹیلٹی جب سے میں نے الحمدللہ یہ شروع کیا ہے, یقین کریں میں نے یہ باقی تمام چیزیں جو ہے نا یہ الحمدللہ چھوڑ دی ہیں. اس کا اللہ کا شکر ہے جب سے یوز کیا الحمدللہ فرٹیلٹی کے ایشوز نہیں آتے. ٹھیک ہے, ساتھ میں بھائی انہی کی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایوی فارم کمپنی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کیلسی فارم ہے, اس میں ہائی D3 کے ساتھ ہے. آپ یار کوئی سا بھی یوز کریں کیلشیم, اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں D3 ہونا چاہیے. جب تک D3 نہیں ہوگا وہ کیلشیم ایبزارب نہیں کر پائے گا برڈ, اور اس میں ہائی D3 ہے. ٹھیک ہے نا, تو یار بات یہ ہے کہ یہ ویلیو فار منی کا کنسیپٹ جن کو پتہ ہے نا وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اور میں اب آپ نے یہ بڑے لے لی بوٹلس, اب آپ نے کہا پہلے میں چھوٹی منگایا کرتا تھا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تو برڈز بڑھ گئے ہیں. تو میں پہلے چھوٹی یوز کرتا تھا, جی یہ بھی دیکھ لیں آپ. میں کیا کرتا ہوں, اب اس کو کھولا, اس میں سے اس میں ڈال لیا, ڈیلی اس کو یوزنگ, اس کو میں نے دوبارہ جو میرا روم ٹمپریچر ہے وہاں پہ جہاں پہ ٹھنڈک ہوتی ہے, سب سے نیچے والے جو جتنی میڈیسن میں دکھا رہا ہوں آپ کو سب میرے نیچے والے پورشن میں پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جی یہ اس کا میئرنگ ایک اسکیل آتا ہے, یہ اس کے ساتھ آتا ہے. اس میں لکھا ہوا جی 2.5 ml کتنا ہے, 10 ml کتنا ہے, 15 ml کتنا ہے, 20 ml کتنا ہے. یار یقین کریں جب میں نے پیجن کا شاپ سٹارٹ کیا تو پاکستان کے بڑے بڑے بیٹر جو ہیں نا وہ مجھے بتاتے تھے بابر بھائی میں یہ 1 لیٹر میں 2.5 ml یوز کرتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں 5 یوز کرتا ہوں. جی برڈ کو آگ لگ جائے گی, برڈز کو فلانا ہو جائے گا, برڈز اپنے آپ کنٹرول نہیں کر پائے گا. سر کچھ نہیں ہے ایسا, بلیو کریں. یہ جو گورو نے بڑی ریسرچ کے بعد اس پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں نے لکھا جی بریڈنگ سیزن میں آپ نے 5 دن دینا ہے آپ نے ان کو, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, 5 دن آپ نے دینا, اور انہوں نے کہا جی آپ نے 10 ml دینا ہے 1 لیٹر میں. اور الحمدللہ بھائی میں پورے 10 ml ایمانداری سے دیتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مجھے اس کا وہ رزلٹ ملا ہے کہ یقین کریں 2-3 پیئرز بچوں کے الحمدللہ سیل ہوتے ہیں تو اس بوٹل کی جو قیمت وہ واپس آ جاتی ہے. اس کے بعد جو 1-2 بچوں کے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ اگلا جو اسٹاک پڑا ہوتا ہے الحمدللہ جو ہم نے آلریڈی پرچیز کیا ہوا ہے تو وہ جو ہے نا وہ آپ اس سے ریکور کر لیتے ہیں. لیکن وہ بھائی وہ پنجابی دی مثال ہے, پہلے چٹی ہوتی ہے, پہلے آپ کو چٹی بھرنی پڑنی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بریڈ اچھی لیں بھائی رزلٹ لیں تو یہ آپ کو چٹی بھرنی پڑنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نہیں مہنگے افورڈ کر سکتے, لیکن آپ جو افورڈ کر رہے ہیں دوسرے افورڈ کر سکتے ہیں, جس طرح میکسیمم جس لیول تک کر سکتے ہیں وہ کریں, اور اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اب ایک بھائی ہیں بہت سینئر ہے, مجھے کہتے ہیں بابر بھائی میں جب میں نے ان سے پوچھا یار آپ کی کیا روٹین ہے, کہہ رہا جی میری یہ روٹین ہے جب میں ڈالتا ہوں تو بس 2 ماہ اکٹھے ڈالتا ہوں, جب میں چھوڑتا ہوں تو پھر 2 ماہ ڈالتے ہی نہیں ہوں. نہیں سر, پرندے جو ہے نا پرندوں میں ایسا نہیں چلے گا. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دیر از نو ٹمارو ان دس ہابی. آپ نے آج سے سٹارٹ کرنا ہے یہ, یار اس میں کوئی کل نہیں ہے, اس میں آپ نے آج سے تیاری شروع کرنی ہے. بریڈنگ سیزن گو کے 2 ماہ بعد ہے, لیکن اگر آپ آج ان کی تیاری نہیں کر رہے ہوں گے میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں آپ کے برڈز تھک جائیں گے. حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہ کریم میں قول مبارک ہے, جو شخص روشنی میں اپنا دیا جو ہے وہ جلاتا ہے نا, اندھیرے میں اس کا دیا جو ہے وہ جلدی بجھ جائے گا. تو آج آپ ریسٹ دیں گے میل فیمیلز کو. ٹھیک ہے, اگر آپ آج اس گرمی میں بیچارے کو نچوڑنے لگے ہوں گے وہ بیچارے دیے جائیں گے انڈے, ان کا کام ہے, انہوں نے کون سا کام پہ جانا ہے یا بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا ہے یا پڑھنا ہے انہوں نے, وہ بیچارے نے دینے ہیں انڈے. ہم زیادتی کرتے ہیں, برڈ بولٹ میں ہے, برڈ بیمار ہے, ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں جناب بس چھڈو یار لگے نہ لگو. بھائی نہیں, آپ ان کو بھی ریسٹ چاہیے. آپ یہ 2-3 ماہ کا ریسٹ دے دیں. اور میں آپ کو اپنے پریکٹس بتاتا ہوں, میں ہر فیمیل کو 3 کلچ لینے کے بعد 1 ماہ کا ریسٹ دیتا ہوتا ہوں. آپ بلیو کریں اللہ کا شکر کبھی ایگ بائنڈنگ کا ایشو نہیں آیا, میل میں فرٹیلٹی کا ایشو نہیں آیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, آپ یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں آبزرو کریں,
اور یار میں بتاؤں گا آپ کو، اگر آپ میں پیشن نہیں ہے نا، اگر آپ میں جنون نہیں ہے، تو آپ اس فیلڈ میں اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے جو آپ نے کبھی سوچا تھا. ہمیشہ میں ٹارگیٹ اوپر رکھیں. جو ہمیشہ جنون ہوتا ہے نا، ہمارے لاہور میں بڑے بڑے بریڈر ہیں، وہ 11-12 بجے تک سوئے رہتے ہیں، وہ پانی نہیں بدلتے. جائیں بلیو کریں، دکھ ہوتا ہے، گندا پانی بیٹوں والا وہ بچے اور ان کے پی رہے ہوتے ہیں. بڑے بھی پی رہے ہیں برڈز، اور بچے بھی بچوں کو پلا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا بچوں کی گروتھ ہونی ہے، یا انہوں نے بیچاروں نے کیا اس میں کرنا ہے. تو یار یہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے بڑی دل سے میں نے چیزیں شیئر کی ہیں. اور الحمدللہ اس میں وہ گورا کہتا ہے جناب بریڈنگ سیزن میں آپ نے 5 دن دینا ہے، آپ نے 2 دن ناغا کرنا ہے. گورا کہتا ہے منڈے کو دینا ہے، ٹیوزڈے کو دینا ہے، وینسڈے کو دینا ہے، تھرسڈے ناغا کرنا ہے، فرائیڈے کو دینا ہے، سیٹرڈے ناغا کرنا ہے، اور آپ نے سنڈے کو دینا ہے. آپ بلیو کریں الحمدللہ ابھی بھی میرا ایک پیر ہے، وہ نہیں باز آ رہا، وہ ینگ پیر ہے نہ، وہ مولڈ پہ ہے. الحمدللہ میں نے اس کو آج بھی، یہ میں اس کو لے کر آیا ہوں، آج ہی میں نے اس کو 1 لیٹر میں 10 ml کے حساب سے دینا ہے. اور یہ 1 لیٹر میں پورا 2.5 ml جو ہے نا، جو ریکمینڈیڈ ڈوز ہے وہ دینی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستانی جو ملٹی وائٹامن سے بتاؤں، یہاں پہ ایک ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ جی عموماً ساتھی کہتے ہیں یار کہ اگر پاکستانی کوئی پروڈکٹ ہے نا، اس پہ اگر آپ نے لکھا ہے، اس پہ 1 گرام لکھی ہے ڈوز دیں، تو آپ 2 گرام دیں. ٹھیک ہے یار، یہ یقین کریں گورا صرف وہ کلمہ پڑھ لینا تو وہ ہم سے زیادہ آنیسٹ ہے اپنے کاروبار کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ بلیو کریں میرے کہنے پہ، آپ جو ہے اچھے ملٹی وائٹامن یوز کر لیں، اچھا انوائرمنٹ دے دیں، آپ ان کو ریسٹ دے دیں، جو میں نے چیزیں بتائی آپ ان پہ عمل کر لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ گوناڈیل ایف آپ نام بھول جائیں گے، کرچی کا کبھی نام بھول جائیں گے جناب، شاہی کیپسول کا آپ بھول جائیں گے رام مغز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ والا کام کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی بریڈ اچھی آئے گی. آگے آتے ہیں جی. اب وہ فیمیل کا بالکل چھوٹا سا ٹاپک ہے. فیمیل الحمدللہ نارملی اسی میں ریکور ہو جائے گی. پلس میرا جو ایگ بائنڈنگ والا ہے اس میں نے ایک وہ معجون لکھی ہے، وہ میری ویڈیو دیکھیں آپ، فیمیل میں اس میں کور ہو جائے گی. پلس ایک چھوٹی سی چیز بس جی، یہ ایک چھوٹا سا کیپسول ہے، یہ سینگو بیان کا. یہ چونکہ دیکھیں میل نے تو کراس کیا جناب، اس کے بعد 20 دن وہ فارغ ہے، تھوڑے ریڈوں میں بیٹھا، اس کے بعد جناب اس نے پھر پنجرے میں یاشی کی جناب، اس نے کھایا پیا. اصل جو ہے نا وہ فیمیل کا زور لگ رہا ہوتا ہے، فیمیل بیچاری وہ اس کا زور لگ رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو سینگو بیان کیپسول ہے یہ میں نے فیمیلز میں انتہائی ہے بہت اچھا پایا ہے. جب بریڈنگ سیزن ہو بھائی، میں گرمی میں بھی کبھی کبھی جو فیمیلز ہوتی ہیں کبھی 2 ہفتے میں 1 مرتبہ دے دیتا ہوں، اور بریڈنگ سیزن میں جب وہ پیر کراس ہو رہا ہوتا ہے تو میں ہفتے میں 1 مرتبہ فیمیل کو دیتا ہوں. اس سے ان کی خون کی کمی بھی پوری ہوتی ہے، ایگز جو ہیں وہ اس کا ایمبریو اچھا ڈیولپ ہوتا ہے. پلس یہ سستی سی یہ چیو کال ٹیبلٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں کیلشیم اور وائٹامن D3 فارمولہ ہے، یہ کبھی آپ اس کو چوتھا حصہ دے دیں. تو اس طرح یہ آپ فیمیل کو نا ساتھ ساتھ کبھی وائٹامن B کمپلیکس کی گولی دے دی، یہ چیز دے دی. اب آج کل سپراؤٹنگ والا میرا سنیں آپ ویڈیو، سپراؤٹڈ کر کے سیڈ دے دیا آپ نے اس کو. جتنی فیمیل آپ کی ہیلدی ہوگی اتنی اس کے ایگ کا سائز بڑا ہوگا، اتنی اس کی بریڈ اچھی آئے گی. یہ تمام چیزوں کے ساتھ آخر میں یار کسی کو کبھی دھوکہ دے کے نا برڈ سیل نہ کریں. دیکھیں ملنا وہی ہے جو آپ کے مقدر میں ہے. ٹھیک ہے، آخر میں پھر وہی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا آپ کو شیئر کروں گا واقعہ. جب آپ نے ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو گھوڑے کا جو ہے نا وہ آپ نے گزر رہا تھا، اس کو کہا کہ یار اس کا رکھوالی کر. میں ضرور نماز پڑھ کے آیا. اب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو سوچ رہے ہیں کہ یار چلو اس نے میری خدمت کی ہے، میں گھوڑے کی جو ذہن ہے ذہن وہ میں اس کو چلو ہدیہ کر دوں گا، تحفہ دے دوں گا. جب واپس آیا تو وہ جو چور تھا وہ جناب وہ اس کی نیت خراب ہو گئی اس انسان کی، اس نے کہ وہ ذہن اٹھا کے وہ چلا گیا. اب آپ پاک کشتی آپ گزر رہے ہیں بازار میں سے، تو پوچھا تو جناب وہ کتنے کی جی، اتنے کی آپ نے پرچیز کر لی. تو آپ نے کہا کہ دیکھو اس کے مقدر میں تھی لیکن اس نے حلال نہیں کی. یار کسی کا نا اعتماد کبھی نہ توڑیں. کوئی بندہ آپ کے پاس خاص طور پہ جو نیو کمرز ہیں، یہ یقین کریں جو ہمیں ٹیکے لگے ہوئے نا، حفاظتی ٹیکے اس میں بڑے کھائے ہیں، تب جا کے آج اللہ تعالیٰ نے اس کرسی پہ بٹھایا اور میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں. بڑے ٹیکے لگوائے ہیں اس فیلڈ میں. مارے کھا کھا کے جو پتھر ہے نا، وہ جتنا بال کو نیچے زور سے پھینکے اتنی بال اچھلتی ہے. تو یہ جتنے رگڑے لگتے ہیں نا شروع میں، وہ جب ناگ ایسے نہیں انگوٹھی میں جڑا جاتا ہے، وہ اس کو بڑا رگڑ کھانی پڑتی ہے. تو جتنا آپ سٹارٹ میں رگڑا آپ کو لگے گا اتنا آپ پالش ہوں گے اور اتنا آپ آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے یار ہمیں تو رگڑے لگے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ بچیں اور آپ دوسروں کو بچائیں. ایک بندہ نیو کمر آپ پہ ٹرسٹ کر کے آ رہا ہے، برائے مہربانی یار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز اس کا اعتماد نہ خراب کریں. جتنے کا برڈ ہے اس کو اتنے کا برڈ بیچیں. یار کبھی بیمار برڈ، اگر کبھی انفرٹائل برڈ ہے تو آپ کہہ کے بیچیں. الحمدللہ اللہ کے فضل جو لوگ مجھ سے سیل پرچیز کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جن کی میں نے گارنٹی دی ہے میلز کی آج تک،
ٹھیک ہے. اور الحمدللہ کبھی میں کہا بابر بھائی میل فرٹائل نہیں کر رہا, اللہ کی وجہ سے مجھے ایک بھائی بتا دے, پورے پاکستان میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے میل واپس نہ کیا ہو. میں کہتا ہوں بھائی دوسری بات ہی نہ کرو, آپ ابھی میل کورئر کرو, یہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر بتاؤ, جیز کیش بتاؤ, 2 منٹ میں پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں. لاہور میں کتنی ایگزامپلس ہیں, سمندری میں کئی جگہوں پہ ایشوز آ جاتے ہیں. تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جگہ چینج کرنے سے بھی جو میل انفرٹائل ہو جاتا ہے. آپ ایک جگہ پہ کیج میل فرٹائل کر رہا ہے, اچھی بریڈ کر رہا ہے, آپ اس کو بلا وجہ ڈسٹرب نہ کریں. وہ بلا وجہ ہم جو چھیڑ خانی کرتے ہیں نا, اس سے بھی میل انفرٹائل کر لیتا ہے. سم ٹائم فیمیل چینج کرنے سے بھی میل انفرٹائل کر جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں یار جو میں نے کوشش بڑی کی ہے کہ اس کو دریا کو کوزے میں بند کرنے کی, ٹھیک ہے. اور رزق حلال کمائیں, کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں, جھوٹ بول کے برڈ سیل نہ کریں, ٹھیک ہے. اور نماز پڑھیں 5 وقت کی, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں بھی برکت ہوگی, آپ کی بریڈ میں بھی برکت ہوگی. عزت اور رزق, زندگی موت اس کے دستے قدرت میں ہے. یہ 4 پیسے کما کے آپ نے ساتھ نہیں لے جانا, نہ ہمارے دادے پردادے لے گئے, نہ ہم نے کوئی لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. دنیا میں یہ اس طرح کر لیں کہ کوئی جانے کے بعد اچھے لوگوں یاد کرے, کیونکہ کوئی زندگی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہذا اسی امید, اس یقین, اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اور ہم سب کے حامی و ناصر ہو جی. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمان کی حفاظت فرمائے. اس بہت شکریہ اپنے بھائی کا. ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سننے کے لیے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. الحمدللہ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ میں دل سے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, یہ اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ سے دل والا ریلیشن ہے, اس انشاءاللہ تعالیٰ ریلیشن ہمارا کنٹینیو رہے گا ٹل ڈیتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ پلیز سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو, تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک آپ میں بر وقت پہنچتی رہے. اور آپ جو ہے نا اپنے دعا کے آپ کے جو بریڈ ہے وہ پھلے پھولے, اس میں خیر و برکت ہو, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے, اپنے بھائی کو محمد بابر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.